بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ فائمہ چودھری نے پوچھا ہے کہ اگر کسی لڑکے میں کوئی اور مسئلہ نہ ہو، بس تھوڑا سا فلرٹی ہو اور لڑکیوں کی طرف زیادہ رغبت سے بڑھتا ہو، تو کیا ایسے انسان سے شادی کر لینی چاہیے؟ بیٹا جی، اس پہ بات تو ہم بعد میں کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا ہی لڑکا جس کی آپ تعریف کر رہے ہو یا اس کو سپیس دے رہے ہو، اس کے بارے میں یہ کہا جائے تو لڑکا تو بہت اچھا ہے، بس تھوڑی سی شراب پیتا ہے، باقی لوگ تو گھٹا گھٹ پیتے ہیں، زیادہ پیتے ہیں، یہ تھوڑی سی پیتا ہے، یا باقی لوگ تو زیادہ کھاتے ہیں، یہ سور کو تھوڑا سا کھاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، گناہ کی رغبت یا گناہ کی طرف رجحان اصل میں انسان کی سرشت میں جب بڑھتا ہے تو ذرا یہیں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ شادی کے بعد جب آپ کی توقعات پوری نہیں ہوں گی اور آپ اس کو وفادار چاہو گے، وہ نہیں ہوگا۔ آپ اس کو کرنا چاہو گے فوکس کہ اپنے گھر پہ رہے، اپنے خاندان پہ رہے، تو اس کا فوکس تو تب بھی شہوت ہوگا، اس کا فوکس تو تب بھی لسٹ ہوگا۔ کسی اور عورت کو لوگ دیکھتے کیوں ہیں، یا کسی کی طرف رغبت کیوں ہوتی ہے؟ کسی کے کیا اس کے پاؤں کو دیکھتے ہیں، اس کے جسم کو دیکھتے ہیں بری نگاہ سے، شہوت کی نگاہ سے۔ اسی کو لسٹ کہا جاتا ہے، اسی کو نفسانیت کہا جاتا ہے۔ جب انسان اس ٹریک پہ چلتا ہے تو اس ٹریک کا جو اینڈ ہے وہ اور طرح کا ہے۔ جب آپ کسی اور سڑک پہ چلتے ہیں، ہر سڑک کا، ہر پسند کا روڈ میپ الگ ہے، تو یاد رکھیے گا جب ہم کسی کو اس کی عادتوں، خراب عادتوں کے ساتھ لیوریج دیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اتنا سا مسئلہ باقی ٹھیک ہو جائے گا، وہ انور مسعود صاحب کا شعر مجھے یاد ہے کہ چوری شوری ڈاکے شاکے جی دارانو کادے چاکے۔ اور اسی طور پہ ان کا ایک اور شعر تھا جس میں تھا کہ وہ لڑکی کو رشتہ بتانے آتی ہے تو وہ خاتون بتاتی ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس کبھی کبھی وہ پیاز کھاتا ہے، اور پیاز بھی اس روز کھاتا ہے جس روز وہ گوشت کھاتا ہے، اور گوشت بھی اس روز کھاتا ہے جس روز وہ جوا جیتتا ہے، اور جوا بھی اس روز جیتتا ہے جس روز وہ کو ڈاکہ شاکہ مار کے آتا ہے اور پھر کسی طائف کے پاس جاتا ہے۔ تو انفیکٹ ایک چیز پیاز کھانا ہو، وہ اس کا تعلق کہاں سے کہاں جڑ جاتا ہے، ایک عمل بے شمار برے اعمال کی ماں بنتا ہے۔ تو یہ اب آپ کا اپنا چوائس ہے، ہم تو آپ کو اچھا برا سمجھائے دیتے ہیں، چونکہ جو چیزیں میں نے ہوتے دیکھی ہیں، ایک مزاج کے یا برے مزاج کے یا برے قماش کے لوگ بہت برسوں تک نہیں بدلتے، جب تک ان کی داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں، اعضاء مزمحل ہو جاتے ہیں، جو قوا ہے وہ جواب دے جاتے ہیں۔ قوا کہتے ہیں جو آپ کے جسم کے اعصاب اور یہ سارے جواب دے جاتے ہیں، تو پھر جا کے وہ نیک ہو جاتے ہیں۔ پر باقی زندگی تو پھر اپنی بیوی بچوں خاندان کے لیے جس وہ عذاب کا باعث بنتے ہیں، تو وہ تو توبہ استغفار، اللہ پناہ دے ایسے لوگوں سے۔ دیا حیات نے لکھا ہے، سر معاملہ اگر شدید ہو اور بھائی بہن آپس میں لڑ پڑے، لڑائی ساری جائیداد پہ ہو، اور ماں ان کو پھر بھی ایک ہی گھر میں رہنے پہ مجبور کرے، تو کیا کرنا چاہیے؟ بیٹا جی، مجبور نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی عذاب میں، آگ میں جلنے، سڑنے، کڑنے کے لیے اللہ نے نہیں بنائی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، گھر، جائیداد، یہ تو بنیادی طور پر آپ کے زندگی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہیں، دے آر ناٹ فوکسڈ۔ آپ کسی گاڑی میں جا رہے ہو، گاڑی کی سیٹ پسند آ جائے تو پھر ان سیٹوں پہ جھگڑا، ان برتھوں پہ جھگڑا، گاڑی کے باتھ روم پہ جھگڑا، کیا کوئی عقل مندی کی بات ہوگی؟ جب آپ جانتے ہیں کہ وہاں مستقل قیام نہیں ہے، اصل تو لاہور سے کراچی جانا یہ بھی آبجیکٹیو نہیں ہے، جہاں جانا ہے وہاں جا کے کرنا کیا ہے وہ آبجیکٹیو ہے۔ جانا کہیں ہے، اتنی دور کی منزل ہے، وہاں جا کے عمر بھر رہنا ہے، تو آبجیکٹیو وہ ہوگا نا۔ سفر کے بیچ کی سہولتیں، چاہے بیچ کے سموسے ہوں، چاہے وہ پراٹھے ہوں، پراٹھوں کے اوپر اچار اور انڈے رکھے ہوں، کس کس بات پہ لڑیں گے؟ جو بھی سوچ سمجھ والا ہوگا وہ کبھی یہ نادانی نہیں کرے گا، لیکن جو نادان لوگ ہیں وہ تو اس بات پہ نادانی کریں گے۔ سو میرا مشورہ تو یہ ہے کہ جس گھر میں پھک پڑ جائے اور ایک دوسرے کو دیکھنے کا دل نہ چاہے، وہاں پھر نہیں رہنا چاہیے، اور ایمیکیبلی یعنی صلح صفائی کے ساتھ بڑوں کو بیٹھ کے الگ الگ کر دینا چاہیے۔ میں دھیرے دھیرے اس بات کا بہت سختی سے قائل ہو گیا ہوں کہ جیسے جیسے بیٹے بڑے ہوں، ان کی شادیاں ہوں، تو شادیوں کے بعد ان کو اپنے گھروں پہ رکھنے پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ بیٹیاں
ان کو بھی شادیوں کے بعد ان کے گھروں پہ ان کے میوں کی طرف جانے دینا چاہیے، وہ سنبھالیں، اللہ ان کو رزق دے، ان کو برکت دے، ان کی زندگی آگے چلے۔ ہر جگہ آپ پیمپر کرتے رہو گے، جبراً ان کو جوڑ کے رکھنے کی کوشش کرو گے، تو آج تک یہ کوشش کامیاب ہوتی میں نے دیکھی نہیں ہے۔ تو آپ کہاں بھی کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو کر کے دیکھ لیں، اینڈ آف دا ڈے تو پھر وہی ہونا ہے، ٹوٹ گئی تڑک کر کے۔ حضرات اب آتے ہیں آج کے اصل مسئلے کی طرف۔ یہ راشد علی صاحب نے اٹھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سر نقاب والی لڑکیاں بہت بری ہوتی ہیں، یہ 2 2 4 4 بوائے فرینڈز رکھتی ہیں۔ سب سے خطرناک لڑکیاں وہ ہیں جو پردہ تو کرتی ہیں مگر دکھاوے کا، اور اندر سے ہوس پرست ہوتی ہیں۔ میں نے ایک عالم سے سنا کہ جو لڑکی عام صورت ہو اور باقی لوگوں سے زیادہ پردے پہ فوکس کرے اور اس کا اظہار کرے تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ سارا دکھاوا ہے، وہ بہت برے کام کر سکتی ہے۔ خاتون حضرات، اس پہ بہت سے لوگوں کی مختلف آراء ہیں۔ مجھے چونکہ رب نے بہت موقع دیا، جب بچیاں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں اور یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں، کالجوں میں جاتی ہیں، تو میرے 8-10 سال ایسے مشاہدات کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں کہ جو میں نے بے شمار بچیوں کو اچھے نیک صورت والدین کے ساتھ آتے، گاڑیوں سے اترتے یا بسوں سے اترتے، اور پھر اپنے دوپٹوں کو اور اپنے جو برقعے ہیں ان کو ہوا میں اچھالتے دیکھا یونیورسٹیوں کے گیٹ پہ۔ ان کے بارے میں یونیورسٹی میں کیا رائے ہوگی یہ آپ بھی اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت لمیٹڈ تعداد ہے۔ ویسے تو جو پردہ نہ کرنے والی بچیاں ہیں ان میں بھی ایسی بچیاں ہوتی ہیں جو بہت ہی شاندار اور کریکٹرفل ہوتی ہیں۔ تو کسی ایک پردہ کرنے یا نہ کرنے کے ساتھ میرا خیال ہے کسی ایک بات کو یا رزلٹ کو مستقل نتھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی ہم کیٹیگریز کر سکتے ہیں۔ کچھ بچیاں ہیں جو وقت کے ساتھ جو ہی وہ اسکول میں بڑی ہوتی ہیں، پہنچ رہی ہوتی ہیں، تو ان کی مائیں اور وہ دونوں مل کے یہ طے کرتی ہیں کہ چونکہ جاتے ہوئے ویگن، ٹیچر، لوگ رستے میں واسطہ پڑتا اور دے فیس ٹربل، اور ان کو لگتا ہے کہ اپنے جسم کا جو ایکسپوجر ہے اس کو نہیں دینا چاہیے، سو اس کو وہ اپنی حفاظت کے لیے برقع لے لیتی ہیں۔ یہ ایک قسم ہے۔ دوسری قسم اس خاندانوں کی ہے کہ جہاں اللہ رسول کی بہت بات کی جاتی ہے تو انہیں حفاظت کا غرض نہیں ہوتی، وہ حکماً کہ چونکہ آپ بڑے ہو رہے ہو، بالغ ہو رہی ہو تو تمہیں برقع لینا چاہیے۔ ان گھروں میں بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں، چونکہ یہ قائل کیے بنا، اس کو اس کی ضرورت سمجھائے بنا، یاد رکھیے گا بچوں کو آپ دودھ بھی پلائیں جبراً تو وہ نہیں پیے گا، پھینک دے گا، گرا دے گا۔ ایسے بہت سے گھروں کی مثالیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کہ جہاں مائیں اپنے بچوں کو کھجوریں کھلانا چاہتی ہیں اور وہ لے لیتے ہیں اور پھر وہ صوفوں کے پیچھے پڑی ہوتی ہیں۔ بے شمار چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچے نہیں کھانا چاہتے تو وہ نہیں کھاتے چونکہ ان کا من نہیں ہوتا، تو پہلے ان کو قائل کرنا چاہیے۔ لیکن جو برقع ہے، اب ظاہر برقع کم ہو گیا، اس کی جگہ سکارف آئے ہیں یا نقاب آیا ہے، یا جو بھی صورتیں، سب سے زیادہ فائدہ اس کا تو لڑکی کو ہی ہے، اور اس کے بعد اس کا فائدہ گھر والوں کو ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا یہ فیل کرتے ہیں کہ سیف ہے۔ برے لوگوں کی نگاہوں سے جو جسم ہے وہ ہر وقت اس کا نشانہ نہیں بنتا۔ لیکن اگر لڑکی کو آپ نے ایجوکیٹ نہیں کیا، اس کو اللہ سے نہیں جوڑا، اس کے رسول سے نہیں جوڑا، دین سے نہیں جوڑا، تو بھلا وہ اس کو ایک نعمت کیوں سمجھے گی؟ اس کے لیے تو یہ مصیبت ہے۔ اب اس کے اندر اس کی نظر بازی نہیں رکے گی، اس کی لوگوں سے دوستیاں کرنا یا بوائے فرینڈ بنانا نہیں رکے گی۔ اس کو جب موقع ملے گا وہ ڈیویٹ کرے گی، اور یہ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے کہ عام آدمی کو گناہ کرے تو برا ہے، لیکن اگر کوئی داڑھی والا گناہ کرے تو اور بھی برا ہے۔ یعنی جس کی دینی اورینٹیشن ہو اس کو گناہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو لوگوں سے زیادہ اللہ کا حیا کرنا چاہیے۔ ایسے جو پردے والی بچیاں ہیں، سچی بات تو یہ کہ ہم سارے، یعنی عام سے عام بندہ بھی دل سے ان کی قدر کرتا ہے۔ ان کو باقی بچیوں کی نسبت آدر، اہمیت، عزت زیادہ دی جاتی ہے، پر خدا نہ خواستہ، 100 دفعہ خدا نہ خواستہ ان بچیوں میں سے اگر کوئی غلطی کرے تو ظاہر ہے وہ جو امیج ہے، امپریشن ہے، وہ جو آپ پہ اعتبار اور اعتماد ہوتا ہے وہ بہت ڈیمیج ہوتا ہے۔ گناہ کرنے سے بھاگنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، پر دین کا لبادہ اوڑھ کر تو کبھی گناہ کا نہیں سوچنا چاہیے۔ یہ گستاخی سے کہیں زیادہ اگلے درجے کی چیز ہے۔ یہ تو اللہ کو چیلنج کرنے والی چیز ہے کہ بظاہر آپ نے دنیا داری کے لیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے
चेहरा इस्लामी बना लिया या बुर्का लेके अपने जिस्म को ढांप लिया, लेकिन अंदर से ना आपकी रूह धुली, ना आपकी नीयत बेहतर हुई, ना आपका इरादा शिफाफ हुआ। तो ये जिसलिए सारा किया गया था वो तो इसलिए था ताकि आप सोशली एक बहुत अच्छे ख़ानदान को जन्म दो, आप एक ऐसे ख़ानदान में आगे बढ़ो और ख़ानदान को आगे बढ़ाओ कि जहाँ आपके करैक्टर पे किसी को उंगली ना उठाना पड़े, जहाँ लोग आप पे एतबार करें, जहाँ लोग आपसे मोहब्बत करें, जहाँ पाकीज़ा औलाद और बेहतरीन औलाद इस सोसाइटी को, उस घर को, उस ख़ानदान को आप तोहफ़ा दें। देखिए मेन ऑब्जेक्टिव तो आपकी ज़िंदगी का ये है, जिस्म छुपाना, चेहरा छुपाना मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव एक शानदार और पाकीज़ा सोसाइटी को जन्म देना है, उसको बनाना है जहाँ आपके बेटे और बेटियाँ अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हों, रसूल से मोहब्बत करने वाले हों, एक दूसरे का हक़ न मारने वाले हों, एक दूसरे को हेल्प आउट करने वाले हों, बिल्कुल बाइंड होके जुड़ के रहने वाले, दुनिया भी जन्नत बनाने वाले हो। ज़ाहिर ऑफ कोर्स उनका फोकस आखिरत पे हो। और अगर हालत ये हो कि आप उसकी दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाओ तो ज़ाहिर है जहाँ लोग ये कहते हैं कि पर्दा सिर्फ आँख का होता है या नीयत का होता है और उनके पास उनके दलाइल होते हैं, तो फिर आप क्या कहोगे कि पर्दा सिर्फ काले रंग के बुर्के का होता है या जो भी अब रंग बिरंगे कपड़े आ गए हैं, तो जो आपने चेहरे पे ले लिया, जिस्म पे ले लिया, तो अब आप पाकीज़गी के एक बड़े आली मुकाम पे पहुंच जाओगे? तो ऐसा तो नहीं है। अगर जब आप गलती करोगे, जब भी लोगों से आई कांटेक्ट करोगे तो फौरी तौर पे मारे जाओगे। अपनी उम्र के लोगों के साथ आप जितना ज़्यादा आई कांटेक्ट करोगे, बुर्के के बावजूद, आते जाते ड्राइवरों के साथ, कंडक्टरों के साथ या किसी के साथ भी जब लड़की आई कांटेक्ट करेगी तो मारी जाएगी। बहुत सी जगहों पे आपको ये सीखना होगा। अगर आपकी नीयत साफ़ है, इरादा साफ़ है, हाँ आपको ग्लासेस लेने चाहिए, वो लगाने चाहिए। ऐसी बच्चियाँ मैंने देखी हैं जो छोटी उम्र में ही सफ़ेद बड़े खूबसूरत ग्लव्स पहन लेती हैं, ये अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप इस बुनियाद पे दूसरों को अच्छे और घटिया करार देने लगेंगे तो वो जो कहते हैं ना कि आप फिर उस पर मुबालगा कर रहे हैं, तो मुबालगा करने वाले आम तौर पे फिर वो काम कर गुज़रते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। मेरा रब आप सबको ज़िंदगी के असल मकासद से जोड़े और ज़िंदगी की उन खूबसूरतियों से जो अल्लाह को पसंद हैं, चूँकि उसी को राज़ी करने के लिए बुर्का लेना और उसी को नाराज़ करने के लिए ना लेना है, उसी को राज़ी करने के लिए दाढ़ी रखना और उसी को नाराज़ करने के लिए गुनाह के रास्ते पे चलना है। तो जब आपको सिराते मुस्तकीम पे चलना है तो नीयत आपकी ठीक होगी, इरादा आपका दुरुस्त होना पड़ेगा और उस पर पेशेंस के साथ और मोहब्बत के साथ और तवज्जो के साथ आपको चलना है ताकि आपकी इज़्ज़त भी महफूज रहे और जो इस ज़ाहरी अमाल के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके बारे में भी इस कदर बदगुमानी या जालमाना जो तबसरा है वो आपको ना सुनना पड़े। एक लड़की की गलती और कोताही, आप सोचें, सब ऐसी बच्चियों के तोहमत का बायस बन जाती है जो नकाब करती हों या बुर्का लेती हों, जबकि वो सारी ऐसी नहीं होती। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।